میرا روز کا معمول ہے کہ میں ظہر کے نماز کے بعد قرآن مجید کا ایک رکوع ترجمہ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ آج سورۃ طٰہٰ پڑھتے ہوئے میری نظر اس آیت پر ٹھہر گئی۔ ترجمہ: اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ۔ مجھے 2 سال پہلے کی بات یاد آ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لوگ نئے پنڈی شفٹ ہوئے تھے۔ ہمارا گھر سڑک کنارے تھا، ایسی سڑک جہاں لوگوں کی آمد و رفت اور گاڑیوں کا ہجوم ہر وقت لگا رہتا تھا۔ میرے کمرے میں ایک عدد کھڑکی تھی۔ کاموں سے فراغت کے بعد میں اکثر وہاں کوئی کتاب یا ناول لے کر بیٹھ جاتی۔ مطالعہ کے دوران یوں ہی ایک آدھ بار کھڑکی سے باہر نظر پڑ جاتی۔ ایک دن گاڑیوں کے بے ہنگم شور میں ایک سکون بخش صدا سنائی دی: کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس آواز نے مجھ میں تجسس پیدا کیا کہ میں ایک نظر باہر دیکھوں۔ میں نے دیکھا دور سڑک کے اس پار ایک ادھیڑ عمر فقیر یہ نعت بلند آواز میں پڑھ رہا تھا تاکہ لوگ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ اس نے کالے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا جس کے کف کھلے ہوئے تھے۔ سر پر گندمی سے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی اور دوسرے ہاتھ میں سہارے کے لیے ایک چڑی تھام رکھی تھی۔ شاید وہ اس عمر میں کچھ نابینا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ سڑک کے اس پار بنی کئی دکانوں سے وہ سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ آواز میں اتنی مٹاس تھی کہ دل چاہا وہ یہی رک کر یہ نعت پڑھتا جائے۔ کئی لوگوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے اس پر آ کر ٹھہرتی اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہو جاتی۔ فقیر کے قدموں کے کچھ فاصلے پر ایک دکان کے سامنے گیراج بنا ہوا تھا جہاں نو پارکنگ لکھا ہوا تھا، مگر وہاں ایک کیری ڈبہ اصول کے خلاف اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیری ڈبے کے بائیں جانب ایک آدمی موبائل کان کو لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس آدمی نے فقیر کو آواز لگائی اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ دیر رکنے کے لیے کہا۔ شاید وہ کال ختم ہونے کے بعد اسے کچھ دینا چاہتا تھا۔ فقیر اس کے کہنے پر رک گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کی کال لمبی مزید لمبی ہوتی گئی۔ فقیر شاید صاحب جی پکارنے لگا۔ میں ان کے چہروں سے ان کی گفتگو کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ چند منٹ بعد اسی جگہ 3 آدمی مزید آئے۔ پہلے سے موجودہ آدمی کی کال اب بند ہو چکی تھی۔ کال بند ہونے کے بعد اس آدمی نے فقیر کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا اور آنے والے آدمیوں سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا۔ فقیر نے دوبارہ کئی بار صاحب جی پکارا۔ شاید اسے کچھ امید باقی تھی، مگر اس آدمی نے فقیر کی ایک آواز نہ سنی۔ فقیر کو وہاں رکے ہوئے 30-40 منٹ گزر گئے۔ مزید کئی لوگ اس کے قریب سے گزرے، مگر کسی نے 1 روپیہ بھی اس غریب کے ہاتھ پر نہ رکھا۔ مجھے اپنی عوام پر صد افسوس ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا یہ سائل کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس کی غربت کا مذاق اڑانا ہوا۔ میرا دل چاہا بھاگ کر جاؤں اور اسے مایوس نہ ہونے دوں، مگر وہ ادھیڑ عمر فقیر سڑک کے دوسرے کنارے تھا اور میں گھر میں اکیلی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کشادہ سڑک پر گاڑیوں کی تیز آمد و رفت کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ مجھے آج بھی اس بات کا بے تحاشا دکھ ہے کہ میں نہ جا سکی۔ کاش میں چلی گئی ہوتی تو آج اس دکھ میں مبتلا نہ ہوتی۔ جب اللہ کے کسی بندے نے اسے کچھ نہ دیا تو اس کے چہرے پہ مایوسی کے اثرات وارد ہونے لگے۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر آگے چل پڑا اور دوبارہ سے بلند آواز میں نعت پڑھنے لگا۔ نہ جانے ہم لوگ کب سمجھیں گے کہ مال و دولت اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تمہارے تھوڑے سے مال کو بھی دگنا کر کے لٹاتا ہے، مال کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔
اور یہ صدقہ و خیرات ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔